السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ شفاعتہ فی الدنیا والآخرہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ حضرات کو جن صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس کے بارے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ جن صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کے لیے چند شرعی عذر ہیں، جیسے سفر، حمل، بچے کو دودھ پلانے والا، بیماری، بڑھاپا، مر جانے کا خوف، اکراہ شرعی یعنی کسی کا ہلاک کر دینے یا کسی عضو کے کاٹ دینے کی دھمکی دینا، جبکہ یقین ہو کہ وہ جو دھمکی دے رہا ہے کر گزرے گا۔ روزہ رکھنے کی صورت میں عقل کا کم ہو جانا اور جہاد، ان باتوں کے پائے جانے کی صورت میں اگر کوئی شخص روزہ ترک کر دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ سفر سے مراد شرعی سفر ہے، یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی مسافت ہو۔ اس زمانے کے اعتبار سے 92 کلومیٹر دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ نہیں توڑ سکتا، لیکن اگر توڑ دیا تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہوگا، مگر گنہگار ہوگا۔ البتہ اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اگر دن میں سفر کے لیے نکلا اور گھر پر کوئی چیز بھول گیا تھا، اسے لینے واپس آیا اور گھر پر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے۔ مسافر نے ظہر کبریٰ سے پہلے اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے۔ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کی جان جانے کا صحیح اندیشہ ہو تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یا خادم اور خادمہ کو اس قدر کمزور ہو جانے کا غالب گمان ہو جو برداشت کے قابل نہیں، تو ان سب کو اس دن روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ مذکورہ صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم ناکافی ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلا، اس کی واضح نشانی پائی جاتی ہے۔ دوسرا، اس شخص کا ذاتی تجربہ ہے۔ تیسرا، کوئی مسلمان ماہر طبیب جو فاسق نہ ہو اس نے بتایا ہو۔ اگر کوئی علامت بھی نہیں پائی جا رہی ہے، اس کا تجربہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی مسلمان ماہر طبیب نے بتایا ہے کہ بلکہ محض وہم کی بنیاد پر یا کسی کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے روزہ چھوڑ دیا تو کفارہ لازم آئے گا۔ آج کل کے اکثر ڈاکٹر اگر کافر نہیں تو فاسق ضرور ہیں، اور اس زمانے میں مسلمان ڈاکٹر بھی عموماً فاسق ہوتے ہیں، اس لیے ان کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے کہنے پر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ ان ڈاکٹروں کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی بیماری میں روزہ رکھنے سے منع کر دیتے ہیں، اتنی بھی تمیز نہیں رکھتے کہ کس مرض میں روزہ رکھنے سے نقصان ہے اور کس میں نہیں۔ عورت کو روزے کی حالت میں حیض یا نفاس آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، عام دنوں میں اس روزے کی قضا کرے۔ حیض سے پورے 10 دن 10 رات میں پاک ہوئی تو بہرحال کل کا روزہ رکھے، اور کم میں پاک ہوئی تو
تو اگر صبح ہونے کو اتنا عرصہ ہے کہ نہا کر خفیف سا وقت بچے گا تو بھی روزہ رکھے، اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے وقت صبح چمکی تو روزہ نہیں۔ حیض و نفاس والی کے لیے روزے دار کی طرح رہنا ضروری نہیں۔ جب کھانا کھائے تو بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ کھائے جہاں اسے کوئی نہ دیکھے۔ اتنی زیادہ بھوک یا پیاس لگی کہ مر جانے کا صحیح اندیشہ ہو، یا عقل کو نقصان پہنچنے کا قوی ہو تو روزہ نہ رکھے۔ سانپ نے کاٹا اور جان جانے کا اندیشہ ہو تو دوا پینے کے لیے روزہ توڑ دے۔ جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں۔ روزوں کی قضا میں ترتیب فرض نہیں۔ ان روزوں کی قضا رکھنے سے پہلے اگر کسی نے نفل روزے رکھے تو وہ روزے بھی ہو گئے، لیکن حکم یہ ہے کہ عذر ختم ہونے کے بعد دوسرے سال کا رمضان آنے سے پہلے پہلے روزے کی قضا رکھ لیں۔ خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں نقصان نہ پہنچے تو سفر میں روزہ رکھنا بہتر ہے، ورنہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ اس زمانے میں سفر میں کافی حد تک آسانی پیدا ہو چکی ہے، اس لیے رکھنا ہی چاہیے۔ اس لیے کہ عموماً جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں انہیں بعد میں ان کی قضا کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ جنہیں روزہ نہ رکھنے کا عذر ہے، اگر یہ لوگ اپنے اسی عذر میں مر گئے اور اتنا موقع نہ ملا کہ قضا رکھتے تو ان پر یہ واجب نہیں کہ فدیہ کی وصیت کریں۔ پھر بھی وصیت کی تو تہائی مال میں وصیت جاری ہوگی۔ اگر اتنا موقع ملا کہ قضا روزے رکھ لیتے مگر نہ رکھے تو وصیت کر جانا واجب ہے، اور جان بوجھ کر نہیں رکھے ہوں تو بدرجہ اولیٰ وصیت کرنا واجب ہے۔ وصیت نہیں کی کہ بلکہ ولی نے اپنی طرف سے دے دیا تو بھی جائز ہے، مگر ولی پر دینا واجب نہیں۔ ہر روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ تہائی مال میں وصیت اس وقت جاری ہوگی جب اس میت کے وارث بھی ہوں۔ اگر وارث نہ ہوں اور سارے مال سے فدیہ ادا ہوتا ہو تو سب فدیہ میں صرف کر دینا لازم ہے۔ ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص روزہ نہیں رکھ سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج اتنی باتوں کو میں نے آپ کے گوشے گزار کیا، اور آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں اور اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب بھی ہم بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں تو ڈاکٹر اگر کوئی چیز بتاتا ہے کہ آپ اس بیماری میں روزہ نہ رکھیں، آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، تو آپ ہرگز اس ڈاکٹر کی بات نہ مانیں۔ ان ڈاکٹروں کو تو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ان ڈاکٹروں کو تو وہ صحیح وضو بنانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، یہ بتا دیتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کس بیماری میں نقصان اور کس بیماری میں فائدہ ہے۔ تو آپ ہرگز ان ڈاکٹروں کی بات نہ مانیں، اور حدیث و قرآن اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو لے کر کے حتی الامکان کوشش کریں کہ روزہ رکھیں۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کمنٹ کریں، لیکن میں صرف اور صرف آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ صرف میرے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ ثواب کی نیت سے شیئر کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ کی وجہ سے اس ویڈیو کو جتنے لوگ بھی سنیں گے ان کے عمل کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو آپ حضرات شیئر، لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔